ہم اس کی نبوت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ان حالات میں، یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شخص، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو قل اعوذ برب الناس کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی، اور ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو فلق اور ناس ہے، ان کا نزول اس وقت ہوا جب ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کا قصہ صحیحین میں ایک بخاری مسلم میں موجود ہے۔ وہ یہ مختصر یہ کہ آپ کے کچھ بالوں اور کچھ کنگھے کے دانوں پر جادو کیا گیا تھا، اور بالوں میں جادو کی 11 گریں لگائی تھی، 11 گریں لگائی تھی، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال پر اس کا یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، دنیا کے کاموں میں تقریباً 6 ماہ سال بھی کہا جاتا ہے اس کا اثر رہا۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس لائے، ان دونوں صورتوں کی ٹوٹل 11 آیتیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی ایک ایک گرہ کھل گیا۔ وہ جو جادو کی 11 گریں لگائی تھی نا، آپ پر وار کیا تھا یہودی نے، تو اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت جبریل کو یہ دونوں صورتیں دے کر بھیجی۔ ان کی آیتیں بھی 11 ہیں، گریں بھی 11 تھی۔ جو آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، پہلی پڑھی ایک گرہ کھل گئی، دوسری پڑھی دوسری کھل گئی، اور جب دونوں صورتوں کی تلاوت مکمل ہو گئی اور 11 آیتیں آپ نے پڑھ لیں، اسی وقت جادو کا اثر ختم ہو گیا اور آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نور العرفان میں چند فوائد نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے چند فائدے معلوم ہوئے، چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جادو اور اس کی تاثیر حد ہے، یعنی کوئی کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ بس ایسے ہی لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ جادو کی تاثیر جو ہے وہ بالکل ہے، جادو حق ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، روح پر نہیں، دل پر نہیں، عقل پر نہیں۔
نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اچھا، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کے جسم اور روح پر اثر نہیں ہو سکتا؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جادو کا اثر جو ہے وہ نبی کے جسم پر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا. اور فرماتے ہیں کہ یہ اثر جو ہے، یہ جادو کا نبی کے جسم پر اثر ہونا، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ خلاف نبوت نہیں ہے. اب دیکھیں آگے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر فیل ہوئے، کیونکہ وہاں جادو سے معجزہ کا مقابلہ تھا، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے خیال پر بھی جادو نے اثر کیا. آپ کو یہ خیال ہوا کہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا، بھول کا شکار ہو گیا، دنیاوی کام. تیسری بات یا تیسرا فائدہ جو وہ لکھتے ہیں کہ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے، جادو کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے دعائیں جائز ہیں. یہ تو آپ خود سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں کہ سرکار پر جادو ہوا ہے، پروردگار عالم نے آخری 2 سورتیں بھیج دی جادو کے توڑ کے. اب کوئی کیسے انکار کرے جادو کی تاثیر پر اور جادو کے دور کرنے کے لیے پرانی آیات کو پڑھنا، کیسے کوئی انکار کرے؟ تو لکھتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ دعائیں جائز ہیں، تعویذ و منتر کرنا بھی جائز ہے اس جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے. چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی عقل کو اللہ تبارک و تعالی جادو سے محفوظ رکھتے ہیں. جسم پر تو اثر ہو سکتا ہے، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، مگر روح پر نہیں، دل پر نہیں. لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جادو سے نبی کی عقل کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تبلیغ دینی میں رکاوٹ نہ ہو. احادیث مبارکہ سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر ہوا، مگر ایک روایت ضعیف سے ضعیف ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کی فرائض نبوت میں کوئی مسئلہ بنا ہو، کوئی رکاوٹ بنی ہو، فرائض منصبی میں کوئی مسئلہ بنا ہو، بھول گئے ہو، کوئی حدیث کوئی قرآن آیت نماز میں بھول گئے ہو، کوئی اس قسم کے اثر نہیں ہوا. جسم پر ہوا، کیا ہوا؟ آپ کمزور ہو گئے یا بھول نسیان آپ کو ہو گیا. آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کی عقل پر کوئی اس کا اثر نہیں. اور 5ویں بات مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بات اور ٹوٹی کنگھی باہر نہیں پھینکنی چاہیے کہ اس پر جادو بہت ہوتا ہے، اس پر جادو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے جادو کیا تھا اس نے کنگھی پر کیا تھا، دانے، کنگھی کے جو دانے ہیں اور بالوں پر. تو لکھتے ہیں کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
ہمارے ساتھ یوٹیوب پر جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل ولید پروڈکشن سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔